الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اعتکاف کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دوران اعتکاف معتکف کا بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا منع ہے، کیا یہ درست ہے کہ وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ اور مسجد کی حدود میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا؟ وضو خانہ اور استنجا خانہ اگر مسجد سے متصل ہوں یعنی ملے ہوئے ہوں تو وہ فنائے مسجد میں داخل ہوں گے، اور فنائے مسجد کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو مسجد کا ہے۔ اگر معتکف فنائے مسجد میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فنائے مسجد مسجد کے تابع ہوتی ہے اور اس کا حکم مسجد کے حکم میں ہے۔ تو جہاں پر وضو خانہ وغیرہ مسجد سے اگر ملا ہوا ہے اور معتکف حضرات وہاں اگر چلے جاتے ہیں تو بہرحال اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پنجاب، بلوچستان، سرحد وغیرہ میں سردی کافی پڑتی ہے اور دیہات میں کئی مساجد کا محراب آگے بڑھا ہوتا ہے اور اس کے دائیں بائیں کچھ حصہ خالی ہوتا ہے۔ سردی سے بچاؤ کی خاطر معتکف جو تنہا ہوتا ہے وہ اس اگلے حصے میں محراب کے برابر بستر لگا دیتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں اعتکاف صحیح ادا ہو جائے گا؟ مسجد بجمیع اجزائہ مسجد ہے اور محراب بھی مسجد کا حصہ ہے، لہٰذا محراب میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح محراب کے دائیں بائیں جو حصہ خالی ہے وہ بھی مسجد کا حصہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے حکم میں ہے، لہٰذا وہاں لیٹنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر جیسے محراب ہے یا محراب کے ساتھ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، اگر وہاں معتکف چلا جائے تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ سارے جو ہیں وہ مسجد کے اجزاء ہیں اور مسجد کے حصے ہیں اور فنائے مسجد میں شامل ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان میں لیٹنے سے یا ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسائل شریعہ کو سیکھنے سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا